السلام علیکم دوستو، کیس نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ کیا مگر یہ سب ہوا کیسے؟ تم لوگوں کو جاتی؟ آسا نے گارڈ سے پوچھا تھا۔ جی بس 5 منٹ میں یہ سب کچھ ہوا، گارڈ نے کہا تھا۔ اور اربد وہ کہاں ہے؟ آسا نے اربد کے حوالے سے جاننا چاہا تھا۔ سر اربد سر تو باہر سے ہی چلے گئے تھے، میرے لیے کوئی اور حکم؟ گارڈ نے پوچھا تھا۔ نہیں، تم بس چکندر رہنا، کوئی بھی خبر ہو مجھے لازمی بتا، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ کہتے آسا نے کال کاٹ کی تھی اور اربد کو کال ملائی تھی۔ ہیلو اربد، کہاں ہو؟ اس نے اربد کی کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا تھا۔ بھائی راستے میں ہوں، خیریت؟ اس نے گاڑی چلاتے پوچھا تھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، گھالی کے بابا کا قتل ہو گیا، تم راستے میں ہو تو فوراً واپس جاؤ۔ کیا قتل؟ اربد نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں مجھے گارڈ کی کال تھی، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ حادثہ ہے یا قتل، کیونکہ موت چولہے کا گیس آن ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہے، اس نے اپنی رائے دی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہے۔ خیر تم وہاں پہنچو، میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں۔ کہتے آسا نے کال کٹ کی تھی اور پھر عالم کا نمبر ملایا تھا۔ وہ یونیورسٹی کیفے ٹیریا میں بیٹھا تھا جب وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ سفیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر سر گرا لیا تھا۔ وہ نوٹ بک پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اف کیا مصیبت ہے، یہ صبا کی خاطر کتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے مجھے، لیکن خیر کوئی نہیں، دوست کی خاطر ہی تو کر رہی ہوں، دل کر رہا ہے منہ توڑ دوں اس کا، آیا بڑا مجھ سے محبت کرنے والا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جب سفیر نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، پھر بھویں مسکراتے اس سے اشارہ سے اسے دیکھنے کی وجہ پوچھی تھی۔ وہ اس کے بھویں اچھالنے سے ایک دم گڑبڑائی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اف یو ہیو ٹائم دین وی کین ٹاک، اس نے بغیر لگی لپٹ رکھے کہا تھا اس سے۔ کہو مگر اگر تم نوٹس کی بات کرنے آئی ہو تو میں تم کو پہلے بتا دوں، میں نہیں بنانے والا، اس نے کتاب بند کرتے کہا تھا۔ نہیں بات نوٹس کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور وہ ہے کہ صبا تم سے شادی کرنا چاہتی، وہ تمہیں بہت پسند کرتی، اس نے بات شروع کی تھی۔ ہم گڈ، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ بات میں صبا کو بتا چکا ہوں۔ اب اگر وہ تمہیں چھوڑ کر اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی آنے کا کہے گی تو میں اپنے دل کو مجبور نہیں کر سکتا ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا۔ دیکھو وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں جانتی ہوں اسے، تم بہت خوش رہو گے اس کے ساتھ، اس کی خوشی تم میں ہے، اس نے کنوینس کرنا چاہا تھا، مگر میری خوشی کسی اور میں ہے۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے بیٹھی مدیحہ کو دیکھا تھا، جو لائٹ پرپل ڈریس میں لمبے بالوں کو کھولے کاندھے پر دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی۔ بالوں کی آواریں لٹیں نکل کر ہوا کے ساتھ بار بار لہراتی تھی، جنہیں وہ کچھ منٹ بعد کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک صفی کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری خوشی جس میں ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی، اس لیے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہو، اس لیے میں تمہیں سیدھے اور صاف لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان والوں کے خواب نہیں دیکھتے۔ ویسے بھی تم مجھے 1% بھی پسند نہیں ہو، اس لیے جتنی دولت چاہے لے لو اور میری دوست کا ہاتھ تھام لو۔ وہ عشق، دیکھیں مس مدیحہ، میں نے آپ سے کہا کیا مجھے آ کر یہ بتائیں کہ آپ کی دوست مجھ سے کتنا عشق کرتی ہے؟ کتنا نہیں، وہ عشق کرتی ہے تو میں کروں جیسے، اگر میں آپ سے عشق کرتا ہوں تو اس میں آپ کیا کریں؟ اگر آپ مجھے 1% بھی پسند نہیں کرتی تو میں آپ کی دوست کو 0% بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں میں نے زمین پر بیٹھ کر آسمان کا خواب دیکھا ہے، ہاں میرے اور آپ کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر مجھ میں عزت نفس ہے، اور اگر بات میری عزت نفس پر آ جائے تو میں اپنے من پسند شخص کے سامنے بھی بکار نہیں بنتا۔ فکر مت کریں، میں آپ سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا، اور نہیں میں آپ کو آپ کی دوست کا مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور کسی انسان کو پسند کرنا نہ کرنا اختیار میں نہیں ہوتا، ہاں مگر اس محبت کو محدود کرنا خود تک اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اور مجھے اپنے اختیارات پر اچھی طرح عبور حاصل ہے۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اسے بڑی تفصیلی جواب دے کر اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، کیا یہ بھی جانتی ہو؟ تم صبا سے 100 بار کریں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویل اپنی شادی پر ضرور بلائیے گا، اس نے ٹیبل سے چیزیں اٹھاتے کہا تھا۔ کیا تمہیں جیلسی نہیں ہوئی یا پھر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ کوئی اپنی محبت کو کیسے کسی کو سونپ سکتا ہے؟ وہ اس کے جواب سے لاجواب ہوئی تھی۔ نہیں مجھے کیوں ہوگی جیلسی، آپ کا حق ہے، کسی بھی شخص سے آپ محبت کر سکتی ہیں، اس نے ٹیبل پر نوٹ بک رکھتے کہا تھا، اور پھر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ ہاں اگر یہ محبت یک طرفہ ہونے کی بجائے 2 طرفہ ہوتی تو پھر اس تیسرے شخص کی اٹھی ہوئی نظر، ہاتھ یا پھر عمل، اس کی اگلی سانس اس پر حرام کر دیتا۔ میں بہت خالص بندہ ہوں اور اپنی محبت میں کھوٹ مجھے پسند نہیں، اور پھر بات آپ کی ہوتی تو میں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ تقریباً اس کے اوپر جھکتے اس نے کہا تھا،
اور بیگ کاندھے پر لٹکایا چل دیا تھا۔ ندیہ میں اب اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس کے کان سائنسیں کرنے لگے تھے قتل کا نام سن کر۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ جب گاڑی کی کیز لے کر باہر نکلا تھا تو باہر سے اندر کی طرف آتے اشل نے پوچھا تھا۔ اسی قاتلہ کے گھر جس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کہتی اثر اس کے پاس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا گھالی کے باپ کو کسی نے مار دیا؟ وہ بھی جلدی سے دوسری طرف آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا، کسی نے کیوں؟ گھالی نے ہی مارا ہوگا، تم پلیز وہاں جا کر اسے جلدی سے جیل ڈلوا دینا۔ آسر نے گاڑی سٹارٹ کرتے طنز کا تیر مارتے کہا تھا، بھائی کوئی بیٹی اپنے باپ کو کیسے مار سکتی ہے؟ اور پھر وہ تو یہاں تھی، پھر کیسے وہ؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اشل جو دیکھ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ چلو ایک پل کو میں معلوم کہ سب کچھ گھالیہ نے کی، تو پھر اس کے باپ کا قتل کس نے کیا؟ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اشل، ایسے میں ہم اس کے ساتھ مل کر ان تک پہنچ سکتے ہیں جس کو یوز کر کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آسر نے اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھالیہ نے اپنے باس کی کسی بات سے انکار کیا ہو اور بدلے میں اس کے باس نے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے باپ کو مار دیا ہو۔ اشل نے سامنے دیکھتے کہا تھا، واٹ؟ کون سا باس؟ کس باس کی بات کر رہے ہو تم؟ آسر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہی بات جس کے کہنے پر گھالیہ نے بھابھی کا مرڈر کیا۔ اس نے کنفیوز کرتے کہا تھا، سیریسلی اشل یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم کیوں اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ ایک یقین ہی تو ہے، کر کے دیکھ لو۔ دیکھو میں اور ہنیہ اسے بہت قریب سے جانتی، وہ بچی بہت معصوم ہے۔ آسر نے آخری کوشش کی تھی، معصوم؟ سیریسلی؟ اور بچی بھی؟ وہ کام آن بھائی، وہ بچی نہیں مرڈر کلر ہے۔ اور رہی بات ٹرسٹ کی تو آنکھوں دیکھی مکھی آپ نگل سکتی ہے، میں نہیں۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں جو اس بات کی گواہی ہیں کہ اس کیس میں نہیں کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہے۔ اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ اچھا چلو مان لیا ایسا ہوا ہے، سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، تو پھر اس نے اس رات جس شخص کو ہنی کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اس کے بائیں ہاتھ کے بیچ 4 انگلیاں تھیں، تو کیا میں اس کی بات پر یقین کر لوں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم دونوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ آسر اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، بھائی میں ثبوتوں اور گواہوں پر یقین رکھتا ہوں، وہ بھی وہ گواہ جنہوں نے خود یہ عمل دیکھا ہو، نہ کہ قاتلہ کی گواہی پر، کیونکہ ہو سکتا ہے گھالیہ نے میری پکس دیکھی ہو اور اسے پہلے سے پتا ہو کہ میرے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں اور خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اس نے دلیل کے ساتھ جواب دیا، گاڑی گلی کے سامنے رکی تھی، تم چاہو تو گاڑی لے کر جا سکتے ہو، مجھے جب واپس آنا ہوگا میں ڈرائیور کو کال کر لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایک قاتلہ کے گھر نہیں آؤ گے، اور پھر میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ تم اندر نہ ہی آؤ، کیونکہ گھالیہ کو دیکھ کر نہ تو تمہارے کنٹرول میں رہتے ہیں اور نہ ہی دماغ، بہتر ہے گھر واپس چلے جاؤ۔ کہتے آسر گاڑی سے اترا تھا، اشل بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترا تھا اور آسر کو تھوڑا آگے جا کر ایک گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ وہ دوسری طرف سے ہو کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کتنا برا ہوا ہے بیچاریوں کے ساتھ۔ اب تو مجھے بھی آسر بھائی کی طرح یقین ہونے لگا کہ گھالیہ کو پھنسایا جا رہا ہے، اور اگر واقعی اسے پھنسایا گیا ہے تو کل سے لے کر اب تک جو ہوا ہے یا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، کہ ہم کبھی اس سے نظر ملا پائیں گے؟ اور مفاتیح کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مگر میں صرف مفاتیح کی معافی ہی کیوں چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے اس کی آنکھیں مجھے بے چین کر رہی ہیں رات سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس کو معاف کرنے یا نہ کرنے کی فکر ہو۔ اربت نے سوچا تھا کیا گزر رہی ہوگی گھالیہ اور مفاتیح پر، اور مفاتیح تو پہلے گھالیہ کی وجہ سے ہلکان ہو رہی تھی، اوپر سے چچا کا دکھ، میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں اس کے لیے؟ اس نے کمپٹی سہلائی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار مفاتیح کا روتا آنسو سے بھرا چہرہ آ رہا تھا۔ مجھے کیوں اس کی آنکھوں میں سجے آنسو بے چین کر رہے ہیں؟ اگر اس کی اداسی اتنی جان لیوا ہے تو اس کی ہنسی کتنی دلکش ہوگی؟ اور اس کی ہنسی کا سوچتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ گاڑی روک کر گاڑی سے اترا تھا اور گھالیہ کے گھر کے اندر گیا تھا جہاں چند محلے دار بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تو وہ گھالیہ کو بار بار باہوں میں بھر کر تسلی دے رہی تھی، اور وہ جو باپ کے چہرے پر بار بار جھک کر پیار کر رہی تھی، اس کی بھی حالت اربا سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس ہوا کے سپور کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا جب ایک گھالیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیا گزر رہی ہوگی اس پر؟ کیا وہ بھی ایسی بے بس ہوئی ہوگی جیسے اپنے بابا کے دور جانے پر میں تھا ہوئی ہوگی؟ ماں باپ چیز ہی ایسی ہیں، ان کا تو نعم و بدل کوئی بھی نہیں ہے، سوچتے اس کی آنکھیں جلی تھیں۔ اشل وہ بہت تکلیف میں ہوگی، وہ کل رات سے تکلیف میں ہے، اور پھر میں نے بھی تو اسے زخمی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، اور پھر اس کا یہ دکھ، اس کے باپ کا اس سے دور جانا، کیا سچ میں اس کے باپ کو کسی نے قتل کیا یا پھر یہ بھی ایک حادثہ ہے؟ اس کے دل سے یہ ساری آوازیں آئی تھیں۔ آف اس کی تھوڑی کا خامدار گھڑا، وہ کتنا مغرور بنا ہوا ہے نا اس کی تھوڑی پر، اور اس کی بڑی بڑی خامدار مڑی پلکیں کتنا سیر ہے نا ان میں۔ ہانیہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار اسے دیکھ لوں گا تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا، اگر تم قاتلہ نہ ہوتی تو کتنی معصوم لگتی مجھے، اور دل کے قریب بھی، اس نے کہا تھا، اور بے سخت دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں میرے اندر اس کی تکلیف ایک انجانا سا احساس جگا رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں جاننا
उसे देखने मुझे घर जाना चाहिए। उसने गाड़ी की घुमाई थी और गाड़ी स्टार्ट की थी। नहीं अशल, तुम्हें जानना चाहिए, उसका बाप मरा है जो कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम इंसान होने के नाते, इंसानियत के रिश्ते के नाते वो 2 घड़ी जाकर उसको देख नहीं सकते, उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते? उसने गाड़ी को बंद किया था। हाँ, मगर मैं इस बात उसकी थोड़ी के गड़े को नहीं उसकी थोड़ी के गढ़े को नहीं देखूंगा। मुझे इस कातिल हसीना से बदला लेना है, ना कि उसके अदाओं में उलझना है। मैं अशल सफ़ीर हूँ जिसे कोई औरत अपने जादू और अपनी अदाओं से हरा नहीं सकती, और मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के नाते वहाँ जाऊँगा। कहते वो गाड़ी से उतरा था। अपनी कैफियत से वो खुद भी ना वाकिफ था। वो जानना नहीं चाहता था मगर जा रहा था। वो अशल सफ़ीर जिससे किसी से कोई मसला होता तो उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता था। आज जिस लड़की ने उसके जख्म उधेड़ कर रख दिए थे, वो खुद उसके जख्मों पर मरहम रखने जा रहा था। उसने माथे पर बाल डाले, आगे कदम बढ़ा दिए थे। ओह अशर, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। हम जैसे भी मगर इंसानियत के दर्जे से नहीं गिर सकती। आलम की हरी आंखों ने उसे आता देखा तो फिर उससे कहा था। अरबद आलम आसन एक जगह ही खड़े थे। वो भी उनके पास आकर खड़ा हुआ था। नहीं अशल, तुम अंदर नहीं जा सकते प्लीज़, मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। वो आगे बहुत डिस्टर्ब है, तुम फिर से उसकी तकलीफ। रिलैक्स भाई, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, जनाजा पढ़कर चला जाऊंगा। उसने तसल्ली थी अपने भाई को। हाँ, मगर तुम गाली के सामने नहीं जाओगे, आसन ने उंगली उठाते कहा था। बदले में आसन सिर्फ सर हिला गया। बाबा प्लीज़ एक बार आंखें खोलें, मैं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज़ एक बार अपनी घाड़ी को आवाज़ दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। उसने दुहाई देते कहा था। मगर सामने पड़े मुर्दा शख्स को ना उसकी आहो बका समझ आ रही थी और ना ही दर्द। घालिया प्लीज़ बस कर दो, मैं हूं ना, सब्र करो मेरी जान। मफात ने उसे समझाते अपने बाजों में समेटा था। फाती, हम क्या करेंगे अब? हमारा तो बाबा के सिवा कोई भी नहीं था अपना। फिर कैसे हो गया सब? बाबा कैसे चले गए? चले पहले चाचू, फिर छोटी मम्मा, फिर बाबा। उसने रोते हुए कहा था। बस कर धी, जनाजे के वक्त बयान नहीं डालते। उनके अगले सफ़र की दुआ कर। रब से एक औरत ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते कहा था। जब भी अशल, आसन, आलम और बद और चंद महल्लेदार अंदर आए थे और चारपाई उठाई थी। नहीं प्लीज़, मेरे बाबा को माता लेकर जाओ। गाली ने आगे बढ़ते चारपाई को पकड़ा था। जब भी पीछे खड़े अशल ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अशल प्लीज़, उनसे कहो मेरे बाबा को कहीं मात लेकर जाएं प्लीज़, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ उनको मेरे बाबा को दे दें, उन्हें कहीं ना लेकर जाएं। वो कभी उसका बाजू पकड़कर और कभी उसके सामने हाथ जोड़कर उससे कह रही थी। गाली, यहाँ देखो मेरी तरफ, बाबा आ जाएंगे, रोज़ आएंगे तुम्हारे पास। उनका जिस्म जुदा हो रहा है तुमसे, रूह तो यही है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में। उसने अपने हाथ की पोशी उसके आंसू साफ किए थे और उसके चेहरे पर मौजूद जख्मों को देखते नजर चुराई थी। नहीं अशर, वो नहीं आगे, मामा भी नहीं आएगी, छोटी मम्मा और चाचू भी नहीं आए। प्लीज़ मैं जैसे तुम कहोगे मैं वो करूँगी। तुम कहोगे मैंने कत्ल किया, हानिया आप ही का, मैं मान जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे मेरा साहिबान मत छीनो, मेरे बाबा लौटा दो मुझे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे सब कुछ छीन लोगे, मैं मेरी जान ले लो, मुझे असियत दो, मेरे बाबा वापस कर दो। उसने नीचे झुककर अशर के पाँव को हाथ लगाते कहा था। अशल ने अपने पाँव पीछे की थी। वो इस लड़की की बेबसी की इंतहा देख रहा था। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को भी मार दे। वो लड़की उसका दिल हिला रही थी। प्लीज़ गाली, संभाल लो खुद को, हकीकत को समझो, बाबा को दिल से महसूस करके देखो। उसे दोनों बाजू से उठाकर अपने सामने खड़ा करते कहा था उसने। तभी आलम और हसन और अरबद भी अंदर आए थे। हरी आंखों ने किसी की तरफ देखते इशारा किया था। अशल, ये तो वही नाम है, मैंने सुना था जब मैं गली में से गुजर रही थी दोपहर में। कोई कह रहा था कि जल्दी करो, काम हो गया है, अब भाग जाते। अशल, सर को गुड न्यूज़ भी देनी है। और मुफत्तिया, ये बात फजल भाई के मरने से कुछ घंटे पहले की है, वहाँ मौजूद किसी औरत ने कहा था। मुफत्तिया और घालिया ने बेयकीनी से अशल की तरफ देखा था। अरबद, आलम और असर की नज़रें भी अशल ने अपनी तरफ महसूस की थी। घालिया ने कांपते हाथों से अशल का गिरेबान पकड़ना चाहा और हाथ गिरेबान तक जाने से पहले वो उसके बाहों में झूल उठी थी। अशल ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाया था। तौबा तौबा, ये कौन है, कैसे? उसका चुपकी हुई। वहाँ मौजूद औरतें उसे अशल की बाहों में देखकर चहमगोइयाँ करने लगी और फिर बारी बारी जानने लगी थी। मुफातिया को उनकी बातें सुनती घाली की तरफ बढ़ी थी। हटो पीछे, मुझे दो। घालिया, मुफातिया ने अशल के हाथ पीछे करने चाहे थे मगर उसे उठाकर सामने खुले बेडरूम की तरफ बढ़ा था और फिर उसे बेड पर लेटाया था। मैंने कहा पीछे हटो, क्यों हमारी जो रही से इज्जत उसको भी बर्बाद। बकवास बंद करो और पानी लाओ। देख रही उसकी हालत, अशल ने मुफातिया को गुस्से में कहा था और फिर गाली का हाथ पकड़कर मसालने लगा था। तुम यहाँ से चले हो, हटो पीछे। इससे पहले कि मुफातिया मजीद कुछ कहती, अरबद आ गया था और उसे पीछे करके अशल को पानी पिलाया था। तुम हर बात में जानबूझकर टांग मत अड़ाया करो मुफातिया। अरबद ने मुफातिया के पास खड़े होते कहा था। तुम बकवास बंद करो, अपनी
اٹھاؤ اپنے دوست کو اور نکلو یہاں سے۔ اس نے لال انگارہ آنکھوں سے اربد کو دیکھتے چلاتے ہوئے کہا تھا، کس بات کا ایٹیچیوڈ ہے تم میں؟ ہاں، اربد نے صاحب کے سامنے مفاتح کی کلائی پکڑ کر غصے سے گرجتے کہا تھا۔ اسے اس کے منہ سے بکواس کا لفظ آپ نے لیے سن کر اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ مفاتح کو لگا تھا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ اربد کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حسن نے آگے بڑھ کر اربد سے کہا تھا، نہیں حسن بھائی، میں جتنا اس سے نرمی سے بات کر رہا ہوں یہ حد سے بڑھ رہی، آج تک اس لہجے میں اس ٹور میں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی۔ اس نے اپنا سارا زور اس کی کلائی پر لگا دیا تھا، اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی وہ گر جا تھا اور مفاتح کی بس کلائی کی ہڈی چٹکنی رہ گئی تھی۔ چھوڑو اسے، آئی سیڈ لیو۔ آصف نے اس کا ہاتھ چھڑوایا تھا اربد کے ہاتھوں سے۔ مفاتح نے اپنی کلائی کو ڈباتی نظروں سے دیکھا تھا جو کہ نیلی پڑ گئی تھی، ایسے جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہو۔ پھر اس نے انہیں ڈباتی نظروں سے اربد کی طرف دیکھا تھا۔ اربد نے اس کی آنکھوں میں موجود شکوہ پڑھا تھا، آئی تھنک ہمیں اپنے اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ گالیاں نہیں اٹھ رہی۔ اشل جو کاب سے اس کے منہ میں ہاتھ مسل رہا تھا اس کو ہوش میں نہ آتا دیکھ کر کہا تھا اس نے، گالیاں پلیز آنکھیں کھولو گالیاں۔ مفاتح آگے بڑھی تھی، پانی کے چھینٹے مار کر پھر اس کے پاؤں رب کرنے لگی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، عالم نے کہا تھا۔ بابا، گالی نے آنکھیں کھولی تھی۔ ہاں گالیاں چاچو آ جائیں گے، ادھر دیکھو میری طرف۔ مفاتح نے اس کا سر گود میں رکھا تھا اور اشل کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ چلو جی، ہوش بھی آ گیا، کیا تھا جو تھوڑی دیر بے ہوش ہی رہتی، کتنی آسانی سے میں اسے ہاسپٹل سے کڈنیپ کروا لیتا۔ ویسے اشل کو کیوں اچانک سے رحم دلی ہونے لگی ہے گالی سے، یا پھر گالی کا ابا مار گیا اس لیے؟ اوہ صحیح صحیح، اشل بچڑا انسانیت کی خاطر رحم دل بن رہے۔ عالم نے ہری آنکھیں چھوٹی کرتے سر کھجاتے سوچا تھا، گالیاں تم ٹھیک ہو نا؟ اشل نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں پلیز، اب مفاتح کو کچھ مات کرنا، دیکھو تم نے بابا کو مار دیا نا، اب مفاتح کو میرے پاس رہنے دو پلیز، میں نے ہانیہ بھابھی کو نہیں مارا۔ اشل کو دیکھتے وہ بیڈ سے نیچے اترتی مفاتح کو اپنے پیچھے چھپاتے بول رہی تھی۔ اشل کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ واٹ، دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کوئی کچھ بھی بکواس کرے گا تم مان لو گے؟ ہاں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جبکہ ہمارے پاس تمہارے خلاف ثبوت ہیں۔ وہ اس پر پھر سے غصے سے چڑھ دوڑا تھا۔ ہے کتنا زبردست ڈرامہ ہے، اب جا کے لگا ہے، تیر نشانے پر دل کو قرار آ گیا۔ ہری آنکھیں خوش ہوئی تھیں۔ عالم تم اشل کو لے کر گھر جاؤ، حسن نے عالم کی طرف دیکھتے کہا تھا، کیونکہ وہ فیس اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہا تھا۔ جی حسن بھائی۔ عالم نے آگے بڑھ کر اشل کا بازو پکڑا تھا۔ حسن بھائی، آپ مجھے جاننے کی کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی کی بکواس سنی بغیر ثبوت کے مجھ پر الزام لگا رہی، اور کیوں اپنی بار کیوں اتنا تڑاپ رہا ہے مسٹر اشل؟ سفیر، آپ نے بھی تو ویٹر کی گواہی پر یقین کیا تھا، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ہاں، مفاتح نے پیچھے سے نکلتے کہا۔ تم؟ اشل انگلی اٹھاتے مفاتح کی طرف بڑھا تھا، جب ایک گالی نے پھر سے نفی میں گردن ہلاتے اس کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ اشل تم جا رہے ہو یا نہیں؟ حسن نے اتنے زور سے پیچھے کہا تھا کہ اشل نے بے یقینی سے حسن کو دیکھ لیا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر چلا گیا۔ عالم بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ دیکھو گالیاں، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں اور قاتل تک نہ پہنچ پائیں۔ ابھی ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، پلیز سمجھو اس بات کو۔ انہوں نے بازو سے پکڑتے گالی کو بیڈ پر بٹھایا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو گالیاں، اب تم لوگوں کا اس گھر میں رہنا سیف نہیں ہے، تم دونوں میرے ساتھ چلو میرے گھر، میں اب تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حسن کے ایسے کہنے پر اربد نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں اشل کے ہوتے ہوئے ہم سیو رہیں گے؟ مفاتح نے بے یقینی سے کہا تھا۔ پہلے فضل انکل تھے اور بات تھی، اب میں اتنا بے غیرت یا بے ضمیر نہیں ہوں کہ میں تم دونوں کو یہاں اکیلے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اگر مجھے کچھ